السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے لیکچر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ لیکچر جو سے ہیں تھوڑے سے بور بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے سے انٹرسٹنگ بھی ہوتے ہیں۔ اگر تو سمجھ کے اور سمجھ بوجھ سے سنا جائے اور غور کیا جائے، روزمرہ زندگی کے ایگزامپلس کو اپنے ذہن میں رکھا جائے تو بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آج کا جو ٹاپک ہے یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے اس کو پروموٹ بھی کریں اور تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو، شیئر کریں اور ویڈیو جو سی ہے وہ پوری دیکھا کریں تاکہ آخر تک آپ کو سمجھ آئے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی سی آج کی جو ویڈیو ہے تھوڑی سی بڑی بن جائے، لیکن یہ ہے کہ اس ویڈیو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم ویوز کے بارے میں ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو ٹاپک آج کا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے ویو موشن کے بارے میں، کہ ڈسکرائب کریں ویو موشن کو کہ کیا ہوتی ہے۔ السٹریٹڈ بائی وائبریشنز ان روپ، یعنی کہ رسی میں کیسے کہ پیدا ہوتی ہے۔ سلنکی سپرنگ، یہ سلنکی سپرنگ ہوتا ہے جو میں نے یہاں پہ بنایا ہے، بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، ذرا سی بھی اس کو موومنٹ ملے تو یہ وائبریشن دیتا ہے ہمیں۔ اینڈ بائی ایکسپیریمنٹس ود واٹر ویوز، کہ واٹر کے اوپر جو ویوز بنتی ہیں اس میں کون سی ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں۔ تو یہ تین چیزیں جو ہم نے آج اسٹڈی کرنی ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں اس کو، یہ انڈرسٹینڈنگ لیول پہ ہے، یعنی اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ ویوز پلے این امپورٹنٹ رول ان آور ڈیلی لائف۔ اب جو سی ویو ہے وہ ہماری زندگی میں کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ تو اب جو امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ کس طرح سے کرتی ہے؟ بیکاز ویوز آر کیریئر آف انرجی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہے کہ ویو جو سی نا یہ انرجی کیری کرتی ہیں۔ جس طرح سے سائیکل ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے آپ نے کیریئر لگایا ہوتا ہے، سائیکل کے پیچھے کیریئر ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کوئی بھی چیز وزن وغیرہ رکھ کے آپ ایک جگہ دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، میس موجود ہے، لیکن یہ جو انرجی ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ کیری ہو رہی ہوتی ہے ایئر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو ایئر میں بھی ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں۔ تو ویوز آر کیریئر آف انرجی اینڈ انفارمیشن اوور لارج ڈسٹینسز۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چینلز جو سے ہیں ان کو واچ کرتے ہیں، تو وہ کیسے واچ کرتے ہیں؟ وہ ویوز کے ذریعے سے آپ کے پاس پہنچتی ہیں انفارمیشن۔ ویوز ریکوائر سم اوسیلیٹنگ اور وائبریٹنگ سورس۔ اب اس کو کوئی نہ کوئی سورس چاہیے، جس طرح سے میں یہاں پہ آپ کے پاس کھڑا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، میں ایک سورس ہوں، میری آواز جو سی ہے میرے ووکل کارڈ سے نکل رہی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے بولیں گے آپ کو یہاں پہ وائبریشن محسوس ہوگی، وہ وائبریشن کی وجہ سے آواز میری باہر آ رہی ہے اور وہ آواز جو سی ہے ایئر کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں، اگر درمیان میں میڈیم ایئر نہ ہو تو میں آواز ریکارڈ نہیں کروا سکتا۔ تو جو ایئر ہے وہ میڈیم کے طور پہ یوز ہوتی ہے اور یہ بھی ویوز کے ساتھ پروڈیوس ہوتی ہے۔ جو سی ایئر ہے یہ ویوز، ایئر میں آواز ساؤنڈ آف ویوز کی صورت میں آپ تک آ رہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ اوسیلیٹنگ یا وائبریٹنگ سورس جو سی اس کے لیے ریکوائرڈ ہے تاکہ وہ آپ کو سنیں۔ ہیئر ڈیمونسٹریٹ دی پروڈکشن اینڈ پروپیگیشن آف ڈفرنٹ ویوز with the help of vibrating motion of objects۔ ہم مختلف ویوز کا مطالعہ کریں گے جو کہ مختلف آبجیکٹ جو سے ہیں، آبجیکٹس کے ذریعے سے پروڈیوس ہوتی ہے، اور وہ کون کون سے آبجیکٹس ہیں؟ سچ ایز واٹر ویوز، روب اینڈ سلنکی سپرنگ۔ یہ تین کی ہم اسٹڈی کریں گے۔ جو سی واٹر ویوز ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو یہاں پہ پرفارم کر کے بھی دکھاؤں گا، لیکن جو سی روب ہے اور سلنکی سپرنگ ہے یہ میں پرفارم نہیں کر کے دکھا سکتا، یہ آپ کو میں پکچر کے ذریعے سے سمجھا دوں گا۔ تو اس طرح سے یہ ٹاپک جو ہے دلچسپ ہو جائے گا تھوڑا سا۔ تو یہ جو سی ہم نے پروپیگیشن کرنی ہے، پروڈکشن کس طرح ہوتی ہے، پروپیگیشن یعنی وہ موو کیسے کرتی ہے آگے کی طرف، ڈفرینٹ ویو، مختلف ویو جو سی ہوتی ہے کو وائبریٹنگ موشن، یعنی کہ ان کی جو وائبریٹنگ موشن ہوتی ہے اس کی مدد سے آبجیکٹس کے اندر جو پروڈیوس ہوتی ہیں۔ تو نمبر 1 ایکٹیویٹی جو سی آپ کی وہ میں آپ کو پرفارم کر کے دکھاتا ہوں۔ جو نمبر 1 ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر جو چیز آتی ہے ضروری، یہ ایکٹیویٹی نمبر 1 ہے۔ ڈپ ون اینڈ آف پینسل انٹو اے ٹب آف واٹر۔
ایک واٹر کا ٹب ہے, اس میں آپ پینسل جو سی نا شارپ کی ہوئی, جہاں شارپ کی اس کو ڈپ کریں, کین اینڈ موو اٹ اپ اینڈ ڈاؤن ورٹیکلی, اور اس طرح سے اس کو اپ اینڈ ڈاؤن موو کروائیں. The disturbance in the form of ripples produces water waves. اب جو سی پینسل کی مدد سے وہ جو ڈسٹربنس ہوگی اس کے اندر, اس کی وجہ سے واٹر کے اندر ویوز پروڈیوس ہوں گی, which moves away from the source. یہاں پہ اگر ہم نے ڈپ کیا تو یہ موو ہوتے آگے کی طرف جائے گی, سورس سے اوے ہوتی ہے, موو کرے گی. When a cork is placed on these waves, جب ایک کارک ان ویوز کے اوپر رکھیں گے, it vibrates up and down while the waves travel outward. ویو تو آگے کی طرف موو کر رہی ہے, لیکن جو سا کارک ہوگا وہ اوپر نیچے موو کرے گا. اس کا مطلب دو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہیں, ایک یہ کہ ویو آگے کی طرف موو کرتی ہے, موو فارورڈ, اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ آتی ہے. اس کو کہتا ہے کہ نیٹ ڈسپلیسمنٹ آف کارک از زیرو. اب جو اس کی ڈسپلیسمنٹ نیٹ ڈسپلیسمنٹ ہوگی, یعنی کہ ٹوٹل جو ڈسپلیسمنٹ ہوگا وہ زیرو ہوگا. کیسے؟ وہ کارک اوپر جتنا موو کرے گا اتنا ہی نیچے موو کرے گا, جتنا اوپر موو کرے گا اتنا نیچے موو کرے گا. تو جتنا اس نے اوپر موو کیا ہے وہ, اور جتنا نیچے موو کیا ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. تو اگر اس کی 5 میٹر ویلیو ہے, اس کی سینٹی میٹر ویلیو, اس کی 5 سینٹی میٹر ویلیو ہے, تو دونوں کو اگر پلس کریں تو اس کے لحاظ سے یہ نیگیٹو ہوگا, تو 5 - 5 زیرو آئے گا. اس طرح سے نیٹ ڈسپلیسمنٹ ہماری زیرو ہوگی. اور اس کو کہتا ہے دی کارک repeat its vibratory motion about its mean position. تو جو کارک ہوگا وہ ریپیٹ کرے گا, بار بار اوپر نیچے اپ اینڈ ڈاؤن موو کرے گا اپنے سینٹر سے, ریپیٹ کرے گا موشن کو. تو یہ جو سی ریپیٹ ہو رہی ہے موشن, یہ اصل میں یہ زیرو جو ہے ڈسپلیسمنٹ نیٹ ڈسپلیسمنٹ پروڈیوس کرے گی. تو یہ ہو گیا جی آپ کا کہ کس طریقے سے آپ یہ ایکٹیویٹی گھر میں بھی پرفارم کر سکتے ہیں, ٹب آف واٹر لے کے تو اس میں پرفارم کر سکتے ہیں. تو ابھی یہ پرفارم کر کے دکھاؤں گا, لیکچر ختم ہوتا ہے تو آخر میں پرفارم کر کے دکھاؤں گا آپ کو, تو آپ ضرور اس کو دیکھیے گا کس طرح سے پرفارم ہوتا ہے, آپ خود بھی پرفارم کر سکتے ہیں. اب دوسرا جو سا ہے, اب پہلے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں 2 قسم کی ویو جو سی ہیں وہ ہمارے پاس آئی ہیں. ایک یہ کہ فارورڈ کی طرف آگے کی طرف ہوں گی, اور ایک یہ کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگی. اب جو سی اپ اینڈ ڈاؤن موو کر رہی ہے نا, وہ ویو جو سی ہوتی ہے وہ ٹرانسورس ویو کہلاتی ہے. میں اس کے بارے میں الگ لیکچر بھی دوں گا, ٹرانسورس ویو کیا ہوتی ہے. تو ٹرانسورس ویو ہوتی ہے اپنے سینٹر سے اوپر نیچے موو ہوتی ہے, 90 ڈگری کا اینگل بناتی ہے, اس کو ٹرانسورس ویو کہتے ہیں. اور اس طرح سے جو آگے کی طرف موو کر رہی ہے, اپنے میڈیم کے ساتھ ساتھ موو کر رہی ہے, یہ لانگیٹیوڈنل ویو میں آ جائے گی. تو اس طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ جو سی واٹر کی ہوتی ہے ویوز کی, وہ ٹرانسورس ویو پروڈیوس کرتی ہے. اب دوسرے پہ آ جاتے ہیں, ایکٹیویٹی نمبر 2. ایکٹیویٹی نمبر 2 جو سی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک روپ لے لیا تھا, رسہ لے لیا, اس کو ایک اینڈ سے باندھ دیا اور دوسرا اینڈ جو سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا, اور رسے کے اوپر ایک جگہ پہ روپ کی ایک جگہ پہ ہم نے پی کا نشان لگا دیا, ہم نے مارک کر دیا کہ یہاں پہ پی ہے, پی کو مارک کر دیا. جب پی کو مارک کیا ہم نے, تو جب ہم اس کو جرک دیں گے ایسے, تو اس کو جب جرک دیں گے تو یہ ایسے موو کرے گا اوپر نیچے. تو جب یہ موو کرے گا تو یہاں سے یہ اوپر کی طرف موو کر گیا, پی وہیں پہ ہے. اگلے میں پی جو ہے اوپر کی طرف چل جائے گا, یہ نیچے کی طرف آ جائے گا. اس کے بعد پی جو ہے وہ نیچے کی طرف آ جائے گا, یہ آگے اوپر, یعنی کہ یہ ٹریول کرے گا آگے کی طرف. پہلا حصہ جو ہے وہ اپ موو کرے گا, پھر اگلے حصے کو اپ موو کروا کے خود ڈاؤن ہو جائے گا, پھر اس سے اگلا حصہ جو ہے اپ موو کرے گا, خود ڈاؤن ہو جائے گا. اس طرح سے پی کا جو نشان ہے, اس میں جو ہے پی جو ہے اپورڈ موو کیا ہے اپنے سینٹر لائن سے, تو یہ کرسٹ ہوگا. اور یہاں پہ جو ہے اپنے سینٹر لائن سے نیچے موو کیا ہے, اس لیے یہ ٹرف ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو کرسٹ اور ٹرف جو ہے نا اس میں بنتے ہیں. اب میں اس کو بتا دیتا ہوں. ٹیک اے روپ اینڈ مارک اے پوائنٹ پی آن اٹ, اس کے اوپر ایک پی پوائنٹ مارک کریں. ٹائی ون اینڈ آف دی روپ ود اے سپورٹ, ادھر سے آپ سپورٹ یعنی باندھ دیں اس کو, اینڈ اسٹریچ دا روپ بائی ہولڈنگ اٹس ون ہینڈ ان یور ہینڈ. یہاں سے آپ پکڑ کے اس کو اسٹریچ کریں. ٹھیک ہے, تو اس کو اوپر نیچے موو کروائیں گے یا آگے کی طرف موو کروائیں گے, لیکن اوپر نیچے موو کروائیں گے, اسٹریچ کریں گے, تو اس سے یہ آپ کی ویوز پروڈیوس ہوں گے. تو کہتا ہے کہ اپنے ہینڈ کو موو کروائیں. نو موو دا روپ اپ اینڈ ڈاؤن ریگولرلی will set up a wave in the rope which will travel towards the fixed end. اب جب آپ اس کو اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ موو کروائیں گے, تو اس کے اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ ریگولرلی موو کروائیں گے, تو وہ ایک ویو پروڈیوس کرے گی. ان دی روپ
which will travel toward the fixed end, fixed end की तरफ ट्रेवल करेगी। ये हमारा फिक्स एंड है, इधर से हमने पकड़ा हुआ। तो कहता है the motion of the point P will be perpendicular to the direction of the motion of the wave। अब जरा गौर करें, ये इसकी मीन लाइन थी और ये जब ऊपर मूव करेगा तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। 90 डिग्री के एंगल की वजह से ये परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो P जो सा पॉइंट है वो परपेंडिकुलरली मूव करेगा। तो ये हमें एक्टिविटी बताती है कि इसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, अपने सेंटर से ऊपर या नीचे मूव करते हैं। तो इस तरह से ये रोप की मदद से भी आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसको बांध के ऐसे ऊपर नीचे मूव करवाएंगे रेगुलरली, आपको वेव्स प्रोड्यूस होती हुई नजर आएंगी। तीसरे नंबर पे आते हैं एक्टिविटी नंबर 3। ये आमतौर पे घर में नहीं होता। ये जो सा है स्प्रिंग, स्लिंकी स्प्रिंग, ये बहुत सेंसिटिव स्प्रिंग है, ये आमतौर पे घरों में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल जो है आप घर में परफॉर्म नहीं कर सकते, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आ सकती है। तो ये प्रैक्टिकल जो सा है ये हम लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कहता है स्ट्रेच आउट ए स्लिंकी स्प्रिंग अलोंग ए स्मूथ फ्लोर विद वन एंड फिक्स्ड। यहाँ से आप इसको इसी तरह जैसे ये रोप को फिक्स किया था, फिक्स करते हैं इसके एक एंड को। उसमें कहता है कि मूव द अदर एंड ऑफ स्लिंकी अप एंड डाउन क्विकली, अपने हाथ से पकड़ के इसको अप एंड डाउन क्विकली मूव करें। ए वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड द फिक्स्ड एंड। तो यहाँ पे एक वेव जो सी है ऊपर और नीचे की तरफ, क्रेस्ट ऊपर की तरफ होगा, ट्रफ नीचे की तरफ, क्रेस्ट ऊपर की तरफ, ट्रफ नीचे की तरफ, एक वेव प्रोड्यूस होगी जो कि मूव टुवर्ड द फिक्स पॉइंट है। तो उसके बाद कहता है कि जब वो फिक्स पॉइंट पे जाएगी तो हमारे पास ये क्रेस्ट होगा, ये ट्रफ होगा, ये क्रेस्ट होगा, ये ट्रफ होगा। इस तरह से ये लगातार क्रेस्ट और ट्रफ पैदा होते जाएंगे। ये जो सा क्रेस्ट होता है ये ऊपर होता है, ट्रफ नीचे होता है। अगर दो क्रेस्ट के दरमियान का फासला लिया जाए तो वो लैम्डा कहलाता है, यानी वेवलेंथ, और इसे वेव साइकिल भी कहते हैं। तो मैंने कल ही एक लेक्चर अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डेफिनेशंस कुछ जो सी हैं, जो टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन अपलोड की हैं। उसमें ये भी बात शामिल है कि लैम्डा यानी वेवलेंथ क्या होती है। तो क्रस्ट से क्रस्ट का फासला या ट्रफ से ट्रफ का फासला जो सा होता है ये आपका वेवलेंथ यानी लैम्डा कहलाता है। अब इन तीनों एक्टिविटीज़ को अगर हम अपने जहन में रखें और लास्ट पे हम वेव्स की डेफिनेशन करें कि वेव मोशन हमारे पास होती क्या है, तो हम कहते हैं कि अ वेव इज ए डिस्टर्बेंस। वेव एक डिस्टर्बेंस है इन दी मीडियम, किसी भी मीडियम में, विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। कि वो जो सी है मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस जो पैदा होती है वो कॉज करती है पार्टिकल्स के, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, कि वो वाइब्रेटरी मोशन करे। अब वो वाइब्रेटरी मोशन अप एंड डाउन भी हो सकती है और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी हो सकती है। तो इस तरह से अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन पोजीशन के ऊपर नीचे या आगे और पीछे, ये दोनों तरफ से हरकत होगी, लेकिन मीन पोजीशन पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगी। जितनी दफ़ा ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। तो ये वेव की डेफिनेशन है कि किसी भी मीडियम में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है उसकी वजह से जो चीज़ पैदा होती है, जो पार्टिकल चेंज होते हैं मीडियम के, वो वाइब्रेटरी मोशन क्रिएट करते हैं और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होते हैं, अप एंड डाउन या मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये हमारा लेक्चर है कि इन तीन एक्टिविटीज़ को करके तो हम जनाब ये लास्ट पे डेफिनेशन वेव मोशन की करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं पहली एक्टिविटी जो सी है ये परफॉर्म करता हूँ वाटर वेव्स में। तो वाटर वेव में परफॉर्म करके आपको दिखा दूंगा जो कि मेरे पास मौजूद है। तो बाकी जो से वो आप घर पे कर पास ये पॉइंटर है, ज़रा ये पेंसिल से ज़्यादा हार्ड होता है और ज़्यादा अच्छी वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो पहले मैं वेव्स बना के आपको दिखाता हूँ। देखें, मैं जब इसके साथ ऊपर नीचे इसको डिप करूँगा तो आपको वेव्स प्रोड्यूस होती हुई नज़र आएंगी। ये देखें, वेव्स सोर्स से बाहर की तरफ मूव करके जाएंगी। ज़रा गौर करें तो आपको देखें ये वेव्स नज़र आएंगी। ये देखें, ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और ये अपने सोर्स जहाँ से पैदा होती हैं वहाँ से अवे जाती हैं, फार जाती हैं। अगर मैं एक कार्क, ये मेरे पास छोटा सा एक कार्क है, मैं इसके ऊपर रख देता हूँ,
تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ کار جو ہے اس کے اوپر تیر رہا ہے. تو اگر میں یہ کروں گا اس طرح سے پروڈیوس کروں گا تو کار کا آپ کو اوپر نیچے ہوتا نظر آئے گا. یہ دیکھیں اگر میں اس کو قریب کر کے دکھاتا ہوں ایسے تو دیکھیں آپ کو کار جو سا ہے وہ نظر آئے گا. یہ دیکھیں اوپر نیچے، اور قریب کر کے اس کو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے اس کی حرکت ہوتی ہے. اور ویوز جو سی ہیں وہ ویو جو سی ہیں وہ موو کر رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے کار جو سا ہے اپ اینڈ ڈاؤن موو کرتا ہے، اور جو سی ویوز ہیں وہ اپنے سورس سے فار اوے موو کرتی ہیں. تو یہ پریکٹیکل ہم گھر میں پرفارم کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے اس طرح سے. تو آپ کو ویوز جو سی ہیں وہ پروڈیوس ہوتی نظر آئیں گی. تو دیکھیں یہ میڈیم ہے، یہ واٹر ایک میڈیم ہے، اس میں جب ہم ڈسٹربنس پر یہ کریٹ کرتے ہیں اس طرح سے تو وہ ویو پروڈیوس ہوتی ہے. تو جب بھی کسی میڈیم میں ڈسٹربنس ہوتی ہے تو اس سے ویو پروڈیوس ہوتی ہے. اور اگر کوئی کار یا کوئی میٹر اس کے اوپر رکھ دیں گے تو وہ اپ اینڈ ڈاؤن موو کرے گا، اور اس سے پتہ لگے گا کہ اس کے اندر انرجی ہے. جو یہ انرجی جو سی ہے وہ ویو جو سی انرجی کو ایک جگہ دوسری جگہ لے کے جانے کی ذمہ دار ہوتی ہیں. تو اس طرح سے یہ پریکٹیکلی طور پہ میں نے کہا تھا میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے واٹر ویوز جو سی ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں. اسی طرح سلنکی سپرنگ میں کیسے ویو پروڈیوس ہوتی ہیں، روپ میں کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.